أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الحمدللہ محرم شریف کا مقدس مبارک نورانی مہینہ ہے. 17 تاریخ ہے آج. محرم شریف میں خصوصی طور پر ہم اہل بیت اطہار شہداء کربلا کا تذکرہ کرتے ہیں. تو بیان شروع کرنے سے پہلے درود پاک کی ایک فضیلت ہم سماعت کر لیتے ہیں جس میں اہل بیت پر درود شریف طبعاً پڑھنے کا بھی ذکر ہے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر, آپ کے اہل بیت پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھا, اللہ پاک اس کی 100 حاجتیں پوری فرمائے گا. Reciting the Baqarah of Holy Prophet ﷺ on the Ahl Bayt 100 times. Allah Ta'ala removes 100 of our problems. اللہ کریم ہمیں بھی اہل بیت اطہار کا صدقہ کثرت درود شریف کی توفیق عطا فرمائے. حصول برکت کے لیے دفعہ بلند آواز سے درود شریف پڑھنے. صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. اللہ کریم سورہ بقرہ میں آیت نمبر 155 to 157 مشہور آیات مبارکہ ہیں جو ہم سنتے رہتے ہیں. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یہ وہ مشہور آیات مبارکہ ہیں. کئی دفعہ ہم جنازوں پہ یہ آیات مبارکہ سنتے ہیں, ان کی تلاوت اور ان کا ترجمہ ہم سنتے ہیں کہ بے شک ہم تمہیں آزمائیں گے خوف کے ذریعے, خوف کے ساتھ اور بھوک کے ساتھ, اور مالی نقصان, مالی کمی اور جان کی کمی, جانی نقصان کے ذریعے سے, اور پھلوں کی کمی سے ہم تمہیں آزمائیں گے. اور صابروں کو, صبر والوں کو خوشخبری دو. وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف ہم نے لوٹنا ہے. یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں, اللہ تعالیٰ کی برکتیں ہیں, اور یہی لوگ ہدایت والے ہیں. اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا کہ اے مسلمانوں کہ تمہیں اللہ آزمائے گا. تمہاری آزمائش, تمہارا امتحان اللہ پاک کی بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے لیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ ہر مسلمان کی آزمائش جو ہے اس کی ایمانی کیفیت اور ایمانی قوت یا کمزوری کے مطابق اس کی آزمائش ہوتی ہے. Every believer is tested according to the strength of his iman or the weakness of his iman. اور جس کا ایمان زیادہ مضبوط ہو تو اس کی آزمائش بھی زیادہ اسی حساب سے ہوتی ہے, اور جس کا ایمان کمزور ہو تو اس کا امتحان اللہ پاک کی بارگاہ سے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش بھی وہ کمزور ہوتی ہے. اور کیونکہ اللہ کے نبی سب سے زیادہ قوت ایمانی والے ہوتے ہیں, اللہ تعالیٰ کے مقدس پیغمبر ان کے ایمان سب سے زیادہ مضبوط ہے, تو آزمائشیں بھی اللہ کے پیغمبروں پر زیادہ اسی حساب سے قوت ایمانی کے لحاظ سے ان پر ہوتی ہے. تو اس آیت کریمہ میں اللہ کے ارشاد ہے کہ اللہ پاک تمہیں یقیناً آزمائے گا, کبھی خوف کی آزمائش, کبھی بھوک کی آزمائش, کبھی مالی نقصان, کبھی جانی نقصان, کبھی پھلوں میں کمی. اور علماء یہاں فرماتے ہیں کہ یہاں پھل سے مراد صرف یہ نہیں کہ جو پھل ہم کھاتے ہیں, بلکہ پھلوں سے یہ بھی مراد ہے کہ اولاد, بچے بچیاں. کبھی اللہ تعالیٰ تمہارے بیٹے یا بیٹی کی موت سے, وفات سے تمہیں آزمائے. تو اس آیت کریمہ میں جہاں پھل کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے پھل لے کر تمہیں آزماتا ہے, تو پھل سے اولاد بھی مراد ہو سکتی ہے. یہ آیت کریمہ تلاوت کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی بھی آزمائشیں ذکر ہیں, مذکور ہیں اس آیت پاک میں,
کربلا کے میدان میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شہدائے کربلا نے جو قربانیاں دی ہیں وہ ان تمام قربانیاں تمام آزمائشوں کا ایک مجموعہ ہمیں نظر آتا ہے۔ یہ واقعہ کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نے جو قربانی دی ہے یا جس انداز سے آپ کو آزمایا گیا ہے، جو بھی لسٹ آزمائشوں کی اس آیت مبارکہ میں ہمیں نظر آتی ہے، یعنی مالی، جانی، ایک خوف والی کیفیت، بھوک اور پیاس کی کیفیت، ایک ثمرات اللہ تعالیٰ تمہارے پھل، یعنی تمہاری اولاد، تمہارے بچے تم سے لے لے، یہ جتنی بھی آزمائشوں کا ذکر اللہ کریم نے سورہ بقرہ کی اس آیت میں کی ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تمام آزمائشیں ان کا سامنا کربلا کے میدان میں کیا، اور تمام آزمائشوں میں آپ کامیاب بھی ہوئے۔ اپنے صبر اور استقامت کا وہ مظاہرہ اور توکل علی اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کی وہ مثال قائم فرما دی ہے کہ قیامت تک کے لیے ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہمارے لیے ایک ہدایت کا ایک نمونہ۔ اہل بیت کرام، ان کی تعظیم اور ان کی محبت باغ جنت کے ہیں، بحر مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت، ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیت تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، گھر لٹانا جان دینا کوئی تم سے سیکھ لے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ محبت اہل بیت، مائی ڈیئر برادرز، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آل رسول کی ایک دن کی محبت ایک سال کی عبادت، نفلی عبادت سے افضل اور بہتر ہے۔ ایک دفعہ حدیث پاک ہے، مستدرک شریف کی صحیح حدیث ہے، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لاتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ، I love the people of your house، انی احبکم اہل البیت، یا رسول اللہ میں آپ کے اہل بیت سے محبت کرتا ہوں، آپ کے خاندان سے، اہل بیت سے محبت کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر واقعی ایسے ہے تو پھر اپنے آپ کو آزمائشوں کے لیے تیار کر، کیونکہ بے شک ہمارے محبین کی طرف آزمائشیں اس طرح دوڑ کے بھاگ کے آتی ہیں جس طرح پانی ایک جو ہے وہ ہل پہاڑ سے نیچے بہتا ہوا۔ تو یہاں اس حدیث پاک میں آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرے، محبت اہل بیت کا دعویٰ کرے، یعنی وہ اس کے اندر پھر وہ صبر اور استقامت اور توکل کی کیفیت بھی ہو، اسے آزمایا جاتا ہے۔ محبت کے صرف خالی دعوے کافی نہیں ہیں، بلکہ محبت کو اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، قدرت الہی ہے، قانون الہی ہے کہ محبت کے دعوے جو کیے جاتے ہیں ان کو پھر آزمایا بھی جاتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بھی اہل بیت اطہار کی محبت اور وہ استقامت، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عظیم ایک ماڈل ہمارے لیے پیش کیا ہے، ان نقوش اور ان کے نقش قدم میں چلنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ عظیم صوفی بزرگ ہیں، ولی کامل ہیں، آپ اپنی کتاب میں ایک تذکرہ لکھتے ہیں، یہ واقعہ کربلا کے بعد کا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد جب بدبخت یزیدی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک نیزے پر بلند کیے ملک شام کی طرف لے جا رہے تھے، تو راستے میں ایک عیسائی کرسچن راہب جو ہے وہ پریسٹ کا گرجا آ گیا، چرچ یا ٹیمپل تھی، تو اس راہب نے، اس پریسٹ نے، کرسچین راہب نے سر انور کو دیکھا، امام حسین کے سر انور کو دیکھا، تو اس بارے میں لوگوں سے پوچھا، تو ان یزیدیوں نے کہا کہ نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر مبارک ہے۔ یہ سنتے ہی راہب عیسائی تھا، کافر تھا، لیکن تڑپ اٹھا اور ان پلید یزیدیوں کے پاس جا کر بولا کہ کیا تم 10,000 اشرفیاں لے کر ایک رات سر مبارک میرے پاس رہنے دو گے؟
I'll pay you 10,000 gold coins. ایک رات حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک مجھے رکھنے دیں، میں اس کے پاس رہوں، وہ اس کے عوض تمہیں پیسے دوں گا. تو وہ یزیدی تھے، پیسوں کی لالچ میں، مال کی بھوکے تھے، اندھے تھے، فوراً راضی ہو گئے کہ میں پیسے مل رہے ہیں تو یہ بعد میں واپس دے دے گا. راہب اگرچہ عیسائی تھا، کافر تھا، غیر مسلم تھا، لیکن اس نے سر انور کا خوب ادب کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ سر مبارک کا ادب کیا، اسے غسل دیا، خوشبو لگائی اور رات بھر اپنی گود میں رکھ کر دیکھتا. اس نے سر انور سے ایک نور آسمان کی طرف بلند ہوتا دیکھا اور سر مبارک کی یہ کرامت دیکھ کر وہ عیسائی راہب اس کا دل پگھل گیا اور سر انور سے ابھرتے ہوئے نور نے راہب کا سینہ روشن کر دیا. اس نے یہ رات روتے ہوئے گزاری اور صبح کو کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت مبارکہ کے بعد بھی یعنی آپ ایک راہب، ایک کرسچن، ایک عیسائی کے ایمان اور ہدایت کا وسیلہ اور ذریعہ بن رہے ہیں. اور ایک وہ عیسائی تھا کہ جس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت اور آپ کے سر مبارک کا ادب کر کے اللہ تعالیٰ نے ایمان عطا فرما دیا. اور دوسری طرف وہ یزیدی تھے، بدبخت تھے کہ وہ جب بیٹھے جو 10,000 اشرفیاں ان کو حاصل ہوئی اور دیگر جو مال یہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ کے خیموں سے جو درہم و دینار لوٹے تھے یزیدیوں نے، وہ سارا مال اپنے سامنے جب انہوں نے رکھا تو وہ اچانک انہوں نے جب تھیلیوں سے نکالا وہ مال، وہ درہم، وہ دینار، وہ اشرفیاں، وہ سونے اور چاندی کے جو سکے تھے جو انہوں نے اہل بیت اطہار کے خیموں سے لوٹے تھے اور جو اس عیسائی راہب سے 10,000 اشرفیاں ملی تھیں، تو جب وہ تھیلیوں سے نکالا تو دیکھا کہ وہ مٹی کے ڈھیر تھے، وہ پیسے نہیں تھے، مٹی کے ڈھیر تھے. اور ان مٹی کے ڈھیروں کی ایک طرف سورہ ابراہیم کی یہ آیت لکھی تھی، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ہرگز اللہ کو ان کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظالم کر رہے ہیں. اور مٹی کے ڈھیروں کے دوسری طرف سورہ شعراء کی یہ آیت کریمہ تحریر تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظالم جان لیں گے کہ کس کروٹ پر پلٹا کھائیں گے. تو یہ دو آیات مبارکہ یعنی ان مٹی کے ڈھیروں پر لکھے ہوئے تھے کہ جو یزیدیوں نے جب اشرفیاں اور مال جو لوٹا تھا اہل بیت اطہار سے لوٹا تھا اور اس عیسائی راہب سے 10,000 اشرفیاں جو لوٹی تھیں، جو لی تھیں، تو وہ مال جو ہے وہ مٹی کے ڈھیر بن کے ان پہ یہ آیات کریمہ لکھی ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ یقیناً ظالموں کے اعمال کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ بھولنے والا نہیں، اللہ غافل نہیں ہے، وہ جانتا ہے کہ تم نے کتنا بڑا ظلم کیا ہے. حضرت علامہ ابن حجر مکی شافعی رحمۃ اللہ علیہ کو روایت کر فرماتے ہیں کہ ایک بادشاہ تھے سلیمان بن عبد الملک کہ جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت خواب میں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ملاطفت یعنی لطف و کرم والا سلسلہ فرما رہے تھے، یعنی ان پہ شفقت فرما رہے تھے خواب میں. تو صبح وہ اٹھے، وہ بادشاہ سلیمان اٹھے تو حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھی کہ حضور میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے، زیارت ہوئی ہے خواب میں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی شفقت فرما رہے تھے. تو حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اس خواب کی تعبیر پوچھ رہے ہیں. تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ یقیناً تم نے آل رسول کے ساتھ کوئی بھلائی کی ہوگی، اہل بیت اطہار میں سے کسی کے ساتھ کوئی نیکی کی ہوگی. تو آپ نے عرض کی کہ جی ہاں حضور، میں نے حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کے سر مبارک کو خزانہ یزید میں پایا تو اسے کفن دے کر اپنے رفقا کے ساتھ اس پر نماز پڑھی اور اس کو دفن کیا. حضرت سیدنا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ کا یہی عمل سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آ گیا کہ تیری تعظیم کرنا حسین کی مبارک سر کی، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ
نے تجھ پہ یہ کرم فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیارت سے مشرف فرمایا۔ ایک اور روایت علماء بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ جو ایک بادشاہ تھے، ان کے سامنے ان کی تمام فوج کو جمع کیا گیا، تو حضرت سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ نے جب اپنی فوج کی کثرت دیکھی تو رو پڑے اور دل ہی دل میں کہنے لگے کہ اے کاش امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے وقت میں وہاں موجود ہوتا اور میرے پاس اتنی فوج ہوتی تو میں اپنی جان، اپنی شان و شوکت اور ساری فوج کو ان پر قربان کر دیتا۔ تو یہ بادشاہ اپنی فوج دیکھ کر بس ایک دل میں خیال، ایک حسرت پیدا ہو رہی ہے کہ کاش میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے ساتھ میں لڑتا، اپنی فوج کے ساتھ اہل بیت اطہار کے لیے اپنی جان کو قربان کرتا۔ اس زمانے کے کسی ولی اللہ کو خواب میں اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمر بن لیث سے کہہ دو، اس بادشاہ سے کہہ دو کہ اس کے دل میں جو خیال آیا ہے ہمیں اس کی خبر ہے اور ہم نے اس کے ارادے کو قبول فرما لیا ہے۔ اللہ کریم تمہیں اس ارادے اور خیال پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ جب خواب دیکھنے والے نے حضرت سیدنا عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ کو یہ خوشخبری سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھے اور آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یعنی یہ نیت میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں قبول ہوگی کہ اگر امام حسین کے زمانے میں ہوتا تو اپنی فوج کے ساتھ ان کا دفاع کرتا، ان کے ساتھ لڑتا، ان کے ساتھ جہاد کرتا۔ اور انہی کے حوالے سے یہی بادشاہ حضرت عمر بن لیث رحمۃ اللہ علیہ، ان کے انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر ان سے پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ اللہ کریم نے مجھے بخش دیا ہے اسی اچھی نیت کی وجہ سے، جو میں نے ایک نیت کی تھی اس نیت کے سبب سے اللہ تعالیٰ نے مجھے معاف فرما دیا ہے۔ نیت یہ تھی کہ کاش میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ہوتا تو آپ کے لیے لڑتا اور اپنی جان کی قربانی دیتا، اپنی فوج کے ساتھ آپ کا دفاع کرتا، آپ کے لیے لڑتا، کیونکہ حسن نیت کے سبب سے بھی اللہ تعالیٰ نے انہیں بخش دیا۔ My dear brothers, واقعہ کربلا, the lessons that Karbala holds for us. You know, Yazid did what he did. He became blind and he became deaf because of the love of the dunya. ٹھیک ہے، وہ دنیا کی محبت ہی ہے، عزت اور اقتدار کی ہوس، the greed for power, the greed for control، کہ جو انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے انسان کو یہ بھی سامنے نظر نہیں آتا کہ یہ نفوس قدسیہ، یہ اہل بیت اطہار ہیں، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جو میرے سامنے ہے۔ تو اقتدار کا نشہ، the greed for power, greed for money, greed for fame، شہرت کی محبت، یہ وہ چیزیں جو انسان کو اندھا بہرا کر دیتی ہیں۔ ہر ایک انسان کے اندر ایک فرعون ہے، we all have a pharaoh, we have a فرعون inside، لیکن یزید ہر ایک انسان کے اندر، ایک سیاستدار، ہر انسان کے اندر ایک سیاستدان موجود ہے جسے ہم نفس کہتے ہیں، انسان کا نفس ہے۔ everyone has a politician inside۔ تو اس اندر کے فرعون، اندر کے یزید اور سیاستدان کو ایک مٹانا اور اس پر غالب آ جانا، یہی حقیقت میں تصوف ہے، اسی کو صوفیزم کہتے ہیں، اسی کو تصوف کہتے ہیں۔ یہی تقویٰ ہے کہ یہ نفس دب جائے، اس نفس کو دبا دے۔ We hear people say that یہ شرافت کا زمانہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، we hear people say this sentence، شرافت کا زمانہ نہیں، but this is wrong۔ یہ مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میدان جنگ میں بھی، even on the battlefield، the battle of the field of کربلا، آپ نے اپنی شرافت کا، حیا کا مظاہرہ کیا، ٹھیک ہے۔ so his شرافت was there even on the battlefield۔ so یہ کہنا غلط ہے کہ شرافت کا زمانہ نہیں، بلکہ شرافت کا زمانہ تھا، ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ we have to focus on ourselves and focus on our minds۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اے انسان تو ہی زمانہ ہے، اگر تو ٹھیک رہے تو زمانہ ٹھیک ہے، تو خراب ہو جائے تو زمانہ بھی خراب ہے۔
So when we say times are good or times are bad, it depends on us. We have to control our minds. It depends on our own tarbiyat, the tarbiyat that we do of ourselves and the tarbiyat that we do of our children as well. So Imam Hussain رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم میں چلنا یعنی وہ جو بہادری، courage, bravery, شجاعت اور اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرنا، صبر کرنا، شکر کرنا، توکل کرنا ہر حال میں، ٹھیک ہے، اور باطل کے خلاف ڈٹ جانا، standing up against evil، یہ وہ ضروری اسباق ہیں جو درس ہیں، لیسنز ہیں جن کو فالو کرنا، ان پر عملی طور پر ان کو اپنانا ہمارے لیے بہت نہایت ضروری ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے he was brave, he was courageous، اپنے زمانے کے باطل اقتدار، باطل قوتوں کے خلاف آواز اٹھانا اور عملی طور پر عملی اقدام اٹھانا، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہم امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہم لے سکتے ہیں۔ نہ یہ کہ ہم ایسی چیزوں کو پروموٹ کریں، ہماری کمیونٹی میں نام روشن کرنے کا ایک جنون اور ایک عزت روشن کرنے کا ایک جنون ہمارے ہاں بھی ہے، ٹھیک ہے، ہمیں ہمیشہ اخلاص کو پروموٹ کرنا چاہیے، عاجزی کو پروموٹ کرنا چاہیے، وہ نام روشن کرنا بچوں کو بھی ہم سکھا دیتے ہیں چھوٹی سی عمر سے، بیٹا اپنے باپ کا نام روشن کرنا، ٹھیک ہے، میک یور فادر پراؤڈ، نام روشن کرنا، نام روشن، یہ جتنی سیاستیں ہم دیکھ رہے ہیں اپنے آگے پیچھے، all of this leg pulling, this back stabbing، یہ ٹانگیں کھینچنا ایک دوسرے کی، یہ وہ ایک دوسرے کا یعنی اپنا نام روشن کرنے کی سیاست جو ہے وہ چل رہی ہے۔ کاش ہم اپنا ذہن بنا لیں، اپنے بچوں کا ذہن بنائیں کہ بیٹا ایسا کام کر، ایسی زندگی جی کہ جب تو مرے تو تیری قبر بھی روشن ہو، تیرا باپ مرے تیرے باپ کی بھی قبر روشن ہو تیری وجہ سے، کہ قبر کا روشن ہونا یہ زیادہ ضروری ہے۔ نام روشن کرنا دنیا میں، اس کے لیے جو سیاستیں ہو رہی ہیں، جو all the backstabbing and everything, the games that people are playing, the politics that we do, it's more important to have a light engraved than to be popular in our localities. So the Yazid that is inside is the politician that is inside every person, the Fir'aun that is inside every person, my dear brothers. It's really important that we defeat that Yazid. ہر روز ایک مسلمان کی زندگی کا ہر دن ایک کربلا ہے، ایک جہاد ہے، جہاد شیطان کے خلاف، جہاد اندر کے یزید کے خلاف، اندر کے فرعون، اندر کے سیاستدان کے خلاف جو ہے ایک جہاد مسلسل۔ اور مسلمان کے لیے کامیابی حقیقی یہی ہے کہ ہمارے ارادے، ہماری خواہشات تمام کے تمام اللہ تعالیٰ کی رضا کے تابع ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، تم میں سے کوئی کامل مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ میری دی ہوئی تعلیمات کے مطابق تمہاری خواہشات نہ ہو جائیں۔ تو تمہارے ارادے، یعنی ہماری چاہت کیا ہے، یعنی اپنی چاہتوں کو اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تابع کر کے قربان کر دیں۔ Your wants, sacrificing your wants and your pleasures and your desires for what Allah wants, what Allah subhanahu wa ta'ala wants. Imam Ghazali رحمۃ اللہ علیہ mentions a beautiful riwayat. In fact, it's a revelation to Hazrat Dawood alayhi salam, in which Allah Kareem says, اے داؤد تم بھی چاہتے ہو، میں بھی چاہتا ہوں، اور ہوتا وہی ہے کہ جو میں چاہتا ہوں، اور اگر تم نے میری چاہت کے لیے اپنے آپ کو میری چاہت کے سامنے اپنا سر تسلیم خم کر دیا تو میں تیری چاہتوں کو بھی پورا کر دوں گا، اور اگر میری چاہتوں کو تو تسلیم نہ کرے تو میں تجھے اپنی تیری چاہتوں میں تھکا دوں گا، اور ہوگا وہی جو میں چاہتا ہوں۔ So a beautiful saying, a revelation Imam Ghazali mentions. Allah Ta'ala said to Dawood alayhi salam, "Oh Dawood, you have wants, and I want something as well. And it's only that what I want will eventually and ultimately happen. If you submit to what I want, I'll give you what you want as well. But if you don't submit to what I want, I'll exhaust you in what you want. And eventually,
what I want is what will happen. So our wants, sacrificing our irade, our mashiyat, اپنی چاہتوں کو اللہ تعالیٰ کے ارادوں کے تحت کر دینا, اللہ تعالیٰ کی چاہت کے تحت قربان کر دینا, یہی مسلمان کے لیے حقیقی کامیابی ہے, حقیقی زندگی ہے. ماجی بردرز, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ عظیم تابعی بزرگ, آپ ارشاد فرماتے کہ میں نے 70 صحابہ کرام, بدری صحابہ کرام, وہ صحابہ 70 صحابہ کرام جو جنگ بدر میں شریک تھے, ان سے ملا ہوں, اور میں نے اکثر ان کو دیکھا ہے. اگر تم انہیں دیکھ لیتے تو تم انہیں دیوانہ سمجھتے, پاگل اور مجنون سمجھتے. حسن بصری says, if you saw the Sahaba, I met 70 Sahaba, he says, who fought, companions of the Holy Prophet. If you saw them, you think they were majnoon, you think they were crazy, they were insane people. اگر وہ تمہارے نیک اور پرہیزگار لوگوں کو دیکھ لیتے تو سمجھتے کہ ان میں تو کوئی قابل تعریف بات ہی نہیں. If the Sahaba saw the good people today, the pious, neck people today, they think there's nothing special about them. ان میں تو کوئی خاص بات ہے ہی نہیں. اور اگر وہ آج کے گناہگاروں اور برے لوگوں کو دیکھ لیتے تو کہتے کہ ان کا تو لگتا ہے آخرت پر ایمان ہی نہیں ہے, یہ تو کافر لگ رہے ہیں. If the Sahaba saw the sinners or the Muslims of today, they would think that these people are non-Muslims. The way that we behave, it's as though we don't believe in the afterlife. The way that the average Muslim acts and behaves today is as though اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. ٹھیک ہے. سو امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے اگر تم صحابہ کو دیکھ لیتے, صحابہ اگر آج ہوتے تو تم انہیں پاگل سمجھتے, اور وہ تمہیں دیکھ لیتے تو وہ تمہیں کافر سمجھتے. کہ یہ حرکتیں مسلمانوں والی نہیں ہیں, یہ ان لوگوں جیسی نہیں ہے کہ جو آخرت پر ایمان جس کا ہو, اس کی حرکتیں اور کیفیت کیا ہونی چاہیے. So may Allah give us خوف خدا, give us ikhlas. It's Imam Hassan Basri رحمۃ اللہ علیہ who also said, someone ایسا دوست جو تجھے آج ڈرائے تاکہ کل تجھے قیامت میں امن نصیب ہو جائے, اس دوست سے بہتر ہے کہ جو تجھے آج امن دلائے, تیری مرضی اور مزے کی باتیں کرے, لیکن آخرت میں تو پھنس جائے. A friend who scares you today, warns you so that you gain eternal bliss and you become fearless in the afterlife, is better than a friend who makes you fearless today, who tells you that you're forgiven and you don't have to worry about anything, but on the day of Qiyamah you become fearful. So آج اللہ تعالیٰ سے ڈریں تاکہ کل قیامت کے دن ہم بے خوف ہو جائیں. ٹھیک ہے. آج یہاں دنیا کی بے خوفی کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن ہمیشہ کے لیے خوف اور عذاب کا سبب بن جائے. مانی بردرز, حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ, he says that whoever claims 4 things without 4 other things, then he's a liar. جو 4 چیزوں کا دعویٰ کرے, صوفی ولی اللہ حضرت حاتم اسم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, جو 4 چیزوں کا دعویٰ کرے, 4 دعوے کرے بغیر 4 عملوں کے, تو اس کے دعوے جھوٹے ہیں. His claims are false, he's a liar. Whoever claims 4 things without 4 actions, he's a liar, he's a jhutha, he's a kazzab. He's a kazzab. Whoever claims to love Allah, hubb Allah, but does not avoid the haram things. جو اللہ کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن حرام سے اجتناب نہ کرے, فَدَعْوَاهُ كَذِبٌ, اس کا دعویٰ جھوٹا ہے. His claim is a lie, he's a liar. Whoever claims to love Allah but does not avoid the haram things, he's a liar. وَمَنِ ادَّعَى حُبَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَرِهَ الْفُقَرَاءَ وَالْمَسَاكِينَ, جو حب نبی, محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کرے لیکن فقراء, فقیروں, مسکینوں سے نفرت کرے, وہ بھی جھوٹا ہے. Whoever claims to love the Holy Prophet علیہ الصلوۃ والسلام but then dislikes poor people, he is a liar as well. وَمَنِ ادَّعَى حُبَّ الْجَنَّةِ وَلَمْ يَتَصَدَّقْ فَدَعْوَاهُ كَذِبٌ, جو جنت کی محبت کا دعویٰ کرے لیکن صدقہ نہ دے, وہ بھی جھوٹا ہے. Whoever claims to love paradise but does not donate in the path of Allah Ta'ala, he is a liar as well. وَمَنِ ادَّعَى خَوْفَ النَّارِ
وَلَمْ يَنْتَهِ عَنِ الذُّنُوبِ فَدَعْوَاهُ كَذِبٌ، جو جہنم سے ڈرنے کا دعویٰ کرے، خوف نار کا دعویٰ کرے، لیکن معصیت اور گناہ سے اجتناب نہ کرے، ذنوب سے اجتناب نہ کرے، تو وہ بھی جھوٹا ہے. Whoever claims that he fears the fire of hell, he has khawf of Allah subhanahu wa ta'ala, but he doesn't avoid sins, he doesn't avoid ma'asiyat, then he's a liar as well, my dear brothers. So may Allah Kareem save us from hypocrisy, save us from munafaqat, da'wah kuch ho اور عمل کچھ ہو، تو اسی کو تو منافقت عملی کہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں منافقت عملی سے، ہر قسم کی منافقت کی جتنی بھی قسمیں ہیں، عقیدے میں منافقت، عمل میں، کردار میں منافقت، زبان میں، all types of hypocrisy, may Allah Kareem save us from them all. And also the Sufiya, they say, when it comes to the love of the dunya, when it comes to muhabbat dunya, that there are different types of people. Okay. He says some people love the dunya more than they love the afterlife. These are the people who will do haram things to get the dunya, and they are the fasiqeen. The second type of people are those who love the afterlife equal. Their love of the akhirat and the love of the dunya is equal. It's the same. These are the people who, they don't do haram things to get the dunya, but they will do something makruh. And this is the awam, these are the average people. These are the average people. The third type of people are those who love the afterlife, the akhirat, akthar min ad-dunya. They love the akhirat more than they love the dunya. These are the people who do not do anything haram to get the dunya. They don't do anything makruh for the dunya as well. These are the khawas, the elite people, the special people. And then there's a fourth type of people who love the afterlife. They don't love the dunya at all. All their love is concentrated on the akhirat and the afterlife. These are the people who, even when they do something mubah, they do something permissible, they do good intentions inside it, and they remember Allah Ta'ala with every lukma of food and every sip of water that they drink. These are the akhasul khawas. These are the elite people, the awliya, the friends of Allah Subhanahu wa Ta'ala. And the fifth type of people are those who don't love the afterlife, who have no love for the akhirat at all. They only love the dunya. They only love the dunya. They have no love at all for the afterlife. These are the disbelievers, these are the kuffar, the kafirs, who have no concern for the afterlife at all. So Allah subhanahu wa ta'ala has saved us all from being in that fifth category. May He give us the tawfiq to give preference to the akhirat always over the dunya. Yazid became blind, and he did what he did against Imam Hussein because he was blinded by the love of the dunya, the love of fame, the love of power, the love of this kursi, this authority, being the ruler. This was what made him blind. Allah Kareem ہمیں اقتدار کی حوث سے، مال اور شہرت اور یہ نام روشن کرنے کی جو حوث ہے، اور عزت کہ ہر بندہ میری عزت کرے، اس حرص سے، حوث سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے. اور جو اندر کا فرعون ہے، جو ہر انسان کے اندر ایک فرعون، ایک یزید، ایک سیاستدان ایک جی رہا ہے، جسے ہم نفس کہتے ہیں، اس نفس کو اللہ تعالیٰ ہمیں مغلوب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس پر ہم عشق الہی اور عشق مصطفیٰ سے ہم غالب آ جائیں. اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹے پھوٹے الفاظ کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.